أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اور ہمت نہ ہارو اور غمگین نہ ہو جاؤ، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مؤمن ہو. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اگر تم کو زخم پہنچ گیا ہے تو تمہارے مقابل کو اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور یہ دن ہیں جنہیں ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. تاکہ جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اور بنا لے تم میں سے شہادت پانے والے. واللہ لا يحب الظالمین. اور اللہ پسند نہیں فرماتا ظالموں کو. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور تاکہ پاک صاف کرے ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. کیا تم نے یہ خیال کیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. اور ابھی معلوم نہیں کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. اور جان لے اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. اور اس میں شک نہیں کہ تم لوگ موت کے سامنے آنے سے پہلے اس کی آرزو کرتے تھے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. سو اب تم نے موت کو دیکھ لیا اس حال میں کہ وہ آنکھ کے سامنے ہیں. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 43، 139 تا 143 تقریباً 5 آیتیں ہیں، بلکہ 6 آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد سے متعلق کچھ باتیں بیان فرمائیں. غزوہ احد جو دوسرا غزوہ ہے مسلمانوں کا، اس غزوے میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا. اس میں مسلمانوں کو اپنی کچھ چند کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے ساتھیوں میں سے چند لوگوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ان پر آزمائش آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تسلی کے لیے یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں. ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو جماعتوں کی شکل میں بنا کر کے مختلف جگہوں میں مختلف کاموں میں ان کو لگایا کہ تم فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارا کام یہ ہے.
تم فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارا کام یہ ہے۔ انہی میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تیر انداز تھے، تیر چلانے والے تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے پہاڑ کے ایک حصے پر مقرر فرمایا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے۔ یہ تمہارے ہر ایک جماعت کا ایک کو امیر مقرر فرمایا، اور ہر ایک کو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر فرمایا۔ وہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب دیکھا جنگ احد یہ لوگ دیکھ چکے تھے، جنگ بدر یہ لوگ دیکھ چکے تھے، اور وہاں سے ان کو بہت سارا غنیمت کا مال بھی ملا۔ اب ابتداءً یہ ہوا کہ مسلمانوں نے خوب جم کر کے مقابلہ کیا، کفاروں کا مقابلہ کیا، بہت سارے لوگوں کو مارا، تو دشمن میدان سے بھاگنے لگا۔ دشمن کا جو لشکر ہے، دشمن کی جماعت میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگی۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہر آدمی کو جب تک آپ علیہ السلام کی طرف سے اعلان نہیں ہو جاتا اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جب دیکھا کہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، اب موقع ہے غنیمت کو حاصل کرنے کا۔ اب لوگ اپنے جگہوں کو چھوڑ کر کے مال غنیمت کو حاصل کرنے کی فکر میں، اسے حاصل کرنے میں لگنا شروع ہوئے۔ لوگ جو پہاڑ پہ جو دستہ کھڑا ہوا تھا وہ بھی وہاں سے اتر آیا۔ اس وقت جنگی تدبیر رکھنے والے ایک بہت بڑے آدمی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ بڑی جنگی تدابیر ان کے اندر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنگی تدبیریں عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے وار کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے قدم اکھاڑے جا سکتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرنا اب آسان ہے، تو انہوں نے فوراً ایک دستہ لڑنے والوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ لی اور پہاڑ کی جانب سے انہوں نے حلہ بول دیا، وہاں سے حملہ کر دیا۔ بس کیا تھا، سب پریشان ہو گئے۔ مسلمانوں کے جو جماعت وہاں مقرر تھی، وہاں کے امیر نے بھی بہت سمجھایا۔ ان لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوئیں۔ ایک غلطی تو یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اس وقت جو امیر ان کے بنائے گئے ان کی اطاعت سے بھی ان لوگوں نے روگردانی کی اور وہاں سے چلے آئے۔ تو اب بڑی پریشانی ہوئی، چاروں طرف سے دشمنوں کے درمیان میں لوگ گر گئے۔ اسی پریشانی میں کسی نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی العیاذ باللہ ختم کر دیا گیا ہے، آپ علیہ السلام بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ تو لوگ پریشان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم لا یعلون علینا، اے اللہ یہ ہم پر غالب نہ آ جائے، اللہم لا قوت لنا الا بک، اے اللہ ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان کو اپنی طاقت پر، اپنی فوج پر، اپنی برادری پر، اپنے افراد پر ان کو ناز ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم بے سر و سامان ہیں، ہماری مختصر سی جماعت ہے، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اللہم لا قوت لنا الا بک، آپ کے علاوہ کوئی ہماری طاقت نہیں۔ اللہم لیس یعبدک بہذا البلد غیر ہؤلاء النفر، اے اللہ اگر دشمن نے حملہ کیا اور یہ سب مارے گئے تو اب آپ کی عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا دنیا میں، سب ختم ہو جائیں گے۔ یہی ایک چھوٹی جماعت تھی جو آپ کے لیے لڑنے یہاں آئی ہوئی تھی، اب یہ ختم ہو گئی تو پھر سب کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ رحم کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی رنگ لائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو پریشانی لاحق ہوئی اس سے پھر دوبارہ اللہ نے اس مصیبت کو اوپر سے ہٹایا، پھر ایک طرح سے گویا کہ دوبارہ فتح ان کو ملی۔ انجام کار تو مسلمانوں ہی کو فتح ملی کل ملا کر کے اگر اس کے نتائج کو دیکھا جائے، لیکن جو بھگدڑ مچی
اور جس طریقے سے بدنظمی ہوئی اور جس طریقے سے مسلمانوں کے بڑے بڑے سرداروں کی جانیں گئیں، مسلمانوں کی سرداروں کی جانیں تو کیا ہے، وہ تو ان کو شہادت کا مقام ملا تھا، تو ان کے اعتبار سے تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ہمتیں بس ہونے لگی، فیوچر کو لے کر کے لوگ غمگین ہونے لگے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، دوسرا یہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، اتنے بڑے بڑے سرداروں کی نعش وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ مسلمان جو اس وقت میدان میں تھے انہوں نے اپنے بڑے بڑے بہادر مسلمانوں کی نعشوں کو دیکھا جو مارے گئے تھے، تو ہمت ان کی ٹوٹ رہی تھی، پریشان ہو رہے تھے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیتیں نازل فرمائی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے پریشان نہ ہونا، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارو، جو کچھ ہو گیا ہے ان باتوں کو دل میں لے کر کے بس ہمت نہ ہو جاؤ، دل ٹوٹ کر کے بیٹھ نہ جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین نہ ہو جاؤ، فیوچر میں کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، کون ہمارا ہے، ان باتوں کو لے کر کے غمگین نہ ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان کے تقاضوں پر تم چل رہے ہو تو سربلندی اور فتح اور کامیابی تمہاری قدم چوم کے رہے گی، تمہیں کو کامیابی ملے گی، تم ہی سربلند رہو گے، یہ طے ہے۔ دنیا میں ایسے حالات آتے رہیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے، جو ہوا اسے چھوڑ دینا ہے۔ دنیا میں کسی بھی زمانے میں یہ وہ آیت ہے جو ہر موقع پر، ہر ایسے موقع پر مسلمان کو ہمت دلانے کے لیے، مسلمانوں کی دل جمعی کے لیے، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تسلی بیان فرمائی ہے کہ چھوڑو، جو ہو گیا اس کے پیچھے تمہیں اس سے ہمت ہار کر کے کرنا کیا ہے، اب جو کرنا ہے اس پر غور کرو، اور انجام کی فکر کو تم مت اڑو، انجام کی فکر میں مت جاؤ، نتیجتاً تمہیں کامیابی ہی ہوگی اس وقت جب تم ایمان کے تقاضوں پر چلو گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انسانی زندگی میں ایک مسلمان کو بحیثیت مسلم اس کی کامیابی کا راز اسلام اور ایمان کے تقاضوں پر چلنا۔ جب بندہ مومن اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے گا، ایمان کے مقتضیات پر عمل کرے گا، اسے سربلندی حاصل ہو کر کے رہے گی، باقی یہ سب چیزیں دنیا میں ہوتی رہیں گی۔ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بیان فرمایا کیا پریشان ہو رہے ہو، آج تمہیں ہلکی سی شکست ہو گئی، تمہارے 70 لوگ مارے گئے، بڑے بڑے لوگ، کیا ہوا؟ یمسسکم قرح، اگر تمہیں آج زخم پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، گزشتہ سال اسی طریقے سے ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے۔ جنگ بدر میں 70 بڑے بڑے کفار قریش کے کفار مکہ بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے جنگ بدر میں۔ تو پریشانی کی کیا بات ہے، جب گزشتہ سال ان کو شکست ہوئی، اس بار تمہیں کچھ آزمایا گیا، وہ بھی تمہاری کمزوری کی وجہ سے، تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو ماننے میں ذرا آگے پیچھے کیا، تب جا کر کے ایسا ہوا۔ تو فرمایا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو فتح اور شکست ہے، آگے پیچھے ہونا ہے، یہ ہم لوگوں کے درمیان میں بدلتے رہتے ہیں، کبھی کامیابی کسی کو ہوتی ہے، کبھی کامیابی کسی کو ہوتی ہے، کبھی کوئی مغلوب ہوتا ہے، کبھی کوئی مغلوب ہوتا ہے، یہ زمانے میں ہوتا رہے گا، یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ کسی جماعت کے حق پر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہی کامیاب ہو جائے، ہاں انجام کار کامیابی اسی کو ملے گی، جو جماعت حق پر ہے اسی کو نتیجتاً کامیابی اسی کو ملے گی، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن اونچ نیچ کا ہونا، آگے پیچھے ہونا، یہ تو فطری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کامیابی اور کامرانی کا ہونا یا شکست کا ہونا، مغلوب کا ہو جانا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم دونوں طرف کرتے رہتے ہیں،
کبھی اس گروپ کو کبھی اس گروپ کو کامیاب کرتے ہیں، کبھی اس کے مقابل کو مغلوب کر دیتے ہیں، ناکام کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک تو تسلی دی، آگے یہ جو حالات پیش آئے اس کے وجوہات بیان کیے. اصل سبب تو وہی تھا، مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کچھ کوتاہی کی تھی، ان سے کچھ چوک ہوئی تھی. وہی اصل سبب ہے جنگ کو درمیان میں ہارنے کا. جو کچھ حالات پیش آئے ان حالات کی وجہ تو اصل سبب تو وہی ہے. لیکن مصلحتیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کامیابی، نصرت، مددیں، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. پھر یہ جو حالات پیدا ہوئے اس کی کچھ مصلحتیں آگے اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والے کون ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننا چاہتے تھے. اللہ کو تو معلوم ہے، ظاہری طور پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کرنا چاہتے تھے. میدانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ مؤمن ہیں. جنگ احد کے لیے نکلے بہت سارے، ایسا ہوا کہ ایک بڑی تعداد درمیان میں ہی واپس ہو گئی منافقوں کی. اب میدان میں کچھ لوگ جنگ میدان تک بھی پہنچنے سے پہلے ہی واپس ہو گئے، وہ تو منافقین تھے. مؤمنین اور سچے پکے مسلمان وہ ہیں، حالات کے آنے کے باوجود بھی میدان چھوڑ کر کے نہیں ہٹے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننا چاہتے تھے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. ایمان والے کون ہیں یہ جاننا تھا، اس کی پرکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہتے تھے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کا شوق تھا. ایک مطلب یہ ہے کہ جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بدر سے پہلے، دیکھو بھائی ہمیں لڑنے کے لیے جانا ہے. تو کچھ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب لڑائی ہوگی، اس لیے وہ لوگ نہیں جا سکے. اب ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، ان لوگوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے بہت سارے ساتھی جنگ میں حصہ لیے، مجاہد کہلائے، اور پھر ان لوگوں نے شہادت کے مرتبے کو پایا، وہ شہید ہوئے. اللہ کے راستے میں شہادت کا مرتبہ پانا بہت بڑا اونچا مقام ہے، وہ مقام انہیں حاصل ہوا. تو ہم لوگ بدنصیب ہیں، ہمیں وہ مقام میسر نہیں آیا. کچھ لوگوں کو یہ پریشانی تھی، تو اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض لوگوں کو شہادت کا مقام عطا فرمایا، اور بعض لوگوں کو آگے چل کر کے بتلائیں گے کہ شہادت کی تمنا تم لوگوں نے خود ظاہر کی تھی، اب جب موقع آیا تو پریشان ہو رہے ہو. آگے جو لوگ پریشان ہو رہے تھے اس موقع پر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے. تو فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ. ایک تو یہ ہے، باقی دوسری شہید کے معنی ایک معنی کے ہیں گواہ کے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بقیہ امت پر گواہ بنانا چاہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کا ہر ممکن تعاون کیا، ہر موقع پر تعاون کیا. اور اب اگر کافروں کو کچھ کامیابی مل گئی، وہ لوگ تمہارے پر درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے غالب ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت کرتے ہیں. نہیں، کیوں؟ واللہ لا يحب الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم ہے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے کبھی محبت نہیں فرمائیں گے. اور آگے فرمایا جنگ کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مصلحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو پاک و صاف کرے. مصیبت کے آنے پر، آدمی تکالیف کے آنے پر آدمی کے اخلاق اور آدمی کی ساری چیزیں ان میں صفائی آتی ہے. بندے کا رجوع اللہ بڑھتا ہے، بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، بہت سارے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے. حالات جب آتے ہیں، اور اسی طرح حالات میں ہی لوگوں کا اندازہ ہوتا ہے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے. سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوست مشمار آنکھ کے در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی.
اس آدمی کو دوست نہ سمجھو جو تمہاری خوشحالی میں، جو اس زمانے میں جو تم خوشحال ہو، تمہارے پاس مال دولت کی ریل پیل ہو، اس موقع پر جو دوستیاں لڑاتا ہو، تمہیں بھائی بھائی کہہ بلاتا ہو، اس آدمی کو دوست مت سمجھو۔ دوست مشمار آن کے در نعمت زند، لاف یاری و برادر خواندگی، دوست آن آنم کے گیرت دست دوست۔ میں تو دوست اسے سمجھتا ہوں جو اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ لے۔ کیسے موقع پر؟ دوست دانم کی گیرت دست دوست۔ میں تو اس آدمی کو ہر آدمی کو اس آدمی کو دوست سمجھتا ہوں جو در زبو حالی و درماندگی، جو پریشان حالی میں اور عاجزی یعنی بے بسی میں جو لوگوں کا ساتھ دیتا ہو، کیسے بھی حالات ہوں، اپنوں کو چھوڑ کر کے جو لوگ نہیں ہٹتے ہیں حقیقت میں وہی اپنے ہیں۔ تو ایسے حالات میں انسانوں کی پرکھ ہوتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، آگے فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ یہاں تو ہمارے لوگ مارے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کافروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ بھائی مطلب یہ ہے انجام کے اعتبار سے کافروں کا خاتمہ مطلوب ہے۔ کیا اگر پہلے جنگ میں بھی ان کی شکست ہو گئی، 70 افراد مارے گئے، دوسری جنگ یہ ہو رہی اس میں بھی ان کے کچھ افراد مارے گئے، تو تیسری جنگ میں وہ ہمت ہی نہیں کر سکیں گے، لڑنے پر آمادہ نہیں ہو سکیں گے۔ اب اگر ان کو کامیابی دے دی جاتی ہے تھوڑی بہت، تمہارے کچھ افراد مارے جاتے ہیں، تو آئندہ وہ ہمت کر کے دوبارہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خاتمہ فرمائیں گے۔ یہ مقصود ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اب جو پریشانی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا خیال ہے تم لوگوں کا جنت کا داخلہ اتنا آسان ہو گیا؟ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جان کی، مال کی، گھر کی، آل کی، اولاد کی، اپنے علاقے کی ساری قربانیاں دی، ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا گمان ہے تمہارا کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، در حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تمہیں پہچانا نہیں کہ کون جہاد کرے گا، کون اللہ کے راستے میں مشقتوں کو برداشت کرنے والا ہے، ابھی پہچانے بغیر ہی تمہارا جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جاننا چاہتے ہیں کہ کون میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے والا ہے اور کون تم میں سے صبر کرنے والا ہے۔ یہ بھی جاننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو یہ سب چیزیں ہیں، میدانی سطح پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اور لوگوں کو بھی یہ معلوم کروانا چاہتے تھے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، جب تک موت تمہارے پاس نہیں آئی تھی تب تک تو تم تمنا کر رہے تھے۔ جنگ بدر میں دیکھو ہم نہیں گئے، ہمارے فلاں بھائی نے جام شہادت نوش کیا، شہید کہلائے، شہادت کے مرتبے کو انہوں نے پایا، ہمارے حق میں وہ چیز نہیں آئی، تم لوگ پریشان تھے۔ اب لو تمہیں شہادت کا موقع ہے، اب کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تمہیں شہادت کا موقع دیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، تم نے اس کو موت کو پانے سے پہلے اس کی تم خود آرزو کر رہے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب یہ حال ہے کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھ رہے ہو، اب پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ اس موقع پر بعض لوگوں نے میدان چھوڑ کر کے چلے جانے کا ارادہ کر لیا تھا، پھر بعض صحابہ نے، کبار صحابہ جو بڑے صحابہ تھے، ان لوگوں نے سمجھایا کہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے تو ہمیں، تو بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ سب افواہیں تھیں، دشمن نے یہ سب چیزیں پھیلائی تھیں کہ حملہ کرنے کی دشمن نے مکمل تیاری کر لی تھی، ایسا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام پر حملہ نہیں ہوا، اور آپ کوئی معمولی آدمی بھی نہیں تھے، آپ بڑے بہادر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جتنے لوگ تھے سب سے بڑے بہادر آپ علیہ السلام تھے۔ آپ کے بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں بھری پڑے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا آپ کی جوانی کے موقع پر کہ لوگ مدینے میں، مکے میں مشہور ہو گیا کہ فلاں جگہ سے
علاقے میں مشہور ہو گیا تھا کہ فلاں علاقہ فلاں شہر کے فلاں کونے سے دشمن حملہ کرنے والا ہے. لوگ پریشان ہو رہے تھے، رات کا موقع ہو رہا تھا. لوگوں نے سوچا کہ رات کو جب ہم سو جائیں گے دشمن ایک بار کی حملہ کر دے گا تو ہم سب کیا کر پائیں گے. تو پریشانی تھی، سب پریشان ہو رہے تھے، سب ڈر رہے تھے. آپ علیہ السلام نے گھوڑا منگوایا، آپ نے سواری منگوائی، آپ اس پر سوار ہوئے، تنہ تنہا تلوار ہاتھ میں لی. جس جانب سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا اکیلے اس جانب رخ فرمایا اور اور بہت دور تک آپ تشریف لے گئے اور واپس آ کر کے کہا کہ نہیں، یہ سب چیزیں افواہیں ہیں، تم آرام سے سو جاؤ، کوئی دشمن نہیں ہے. کتنی بڑی بہادری کی بات ہے. صرف آپ علیہ السلام بیٹھ کر کے تعلیم دے رہے ہیں امت کو، جنگ کرو، جہاد کرو، میدان میں رہو، یہ چیزیں نہیں تھی، بلکہ میدانی کام آپ علیہ السلام نے کر کے امت کو بتلایا. خود میدان جنگ میں رہے، خود اس میں بنفس نفیس شریک رہے، اب جا کر کے دشمنوں نے البتہ اللہ رب العزت اور حضرات صحابہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پیر میں کانٹا بھی چبھے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جتنی تیریں اور جتنے تلوار آپ کا رخ کیا، جتنی تیروں نے اور جتنی تلواروں نے، صحابہ نے اپنے سینے پر ان تیروں کو لیا، اپنے سینے کو ڈھال بنایا، اپنے بدن کو ڈھال بنایا. آپ علیہ السلام کو ایک کانٹا تک چھپنے نہیں دیا. اور یہ بات پوری سیرت میں ہے، صرف جنگ احد کا موقع نہیں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، ان کو سولی پر لٹکانے کی بات ہو رہی تھی، وہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے. اب سولی پر چڑھنے سے پہلے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ جس کی وجہ سے تم کو پریشان کیا جا رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سولی دے دی جائے، چھوڑ دیا جائے. حضرت خبیب ne اپنی زبان سے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مجھے چھوڑ دیا جائے اور آپ کے پیر میں کانٹا بھی چھپے، یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے. سولی دینے کی بات تو بہت دور کی. تو نبی علیہ السلام پر صحابہ اتنے جانثار تھے، اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے حضرات صحابہ کرام. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نہیں چاہا کہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اگر ان کو صدمہ پہنچتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو تہس نہس کر دیتے، اس دنیا کو ختم کر دیتے. تو خود اللہ نے بھی نہیں چاہا، حضرات صحابہ کرام نے بھی نہیں چاہا آپ کو تکلیف ہو، ورنہ تو آپ میدان میں بنفس نفیس شریک رہے. اور اس سے پہلے کے بہت سارے واقعات ہیں آپ کی بہادری کے. رکانہ نام کا ایک پہلوان تھا، اس نے نبی علیہ السلام سے لوگوں نے طرح طرح کے معجزے، طرح طرح کی باتیں کی. رکانہ نے چیلنج کی کہ اگر آپ، بڑا پہلوان تھا، کشتی لڑنا جانتا تھا، علاقے میں بڑی شہرت تھی، اس نے کہا کہ اگر آپ کشتی میں مجھے پچھاڑ دیں تو میں آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. آپ نے اسے پچھاڑ کے دکھایا. یہ آپ کی بہادری تھی، آپ بزدل نہیں تھے. اور نبی علیہ السلام کمزور لاغر مسلمان کو پسند بھی نہیں فرماتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شریعت میں وہ، اسلام میں وہ آدمی مسلمان پسندیدہ ہے جو قوی ہو، تندرست ہو، یہ پسندیدہ چیز ہے. تو یہ چیزیں احد کے میدان میں پیش آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس طریقے کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ تم اگر ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے رہو گے تم ہی سربلند رہو گے، انتم الاعلون. تو یہ مختصر سا خلاصہ ہوا ان آیات کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.